Welcome to IIPs. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة
وما ادراک ما الحاقہ، یہ سورۃ الحاقہ 29ویں پارے کی تیسری سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی یہ صورت ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے سوائے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے فضلت بالمفصل، کہ مجھے قرآن مفصل کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، یعنی یہ قرآن مفصل صرف مجھے ہی دیا گیا ہے، مجھ سے قبل مفصل آیتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، نہ تورات میں تھیں، نہ انجیل میں تھیں، اور نہ ہی زبور میں۔ قرآن مفصل سے مراد وہ حصہ ہے جو چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ قاف سے لے کر سورہ الناس تک ہے کہ اس میں بیشتر آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ مفصل فصل سے ہے، اور فصل کا معنی فرق کرنا یا فاصلہ کرنا، تو چونکہ اس حصے کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو ان آیتوں کے درمیان بار بار جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ فصل اور فرق کیا جاتا ہے، لہذا یہ حصہ قرآن مفصل کہلاتا ہے، جو اس امت کا بحمد اللہ خاصہ ہے۔ سورت کا آغاز قیامت کے ایک نام سے ہوا، الحاقہ، یہ قیامت کا نام ہے۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، الساعہ، الطامہ، الصاخہ، الآزفہ، القارعہ، بہت سے نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام الحاقہ۔ الحاقہ کا معنی ثابت ہونے والی، حق ہونے والی۔ الحاقہ حق سے ہے، اور حق سے مراد سچا ہونا یا ثابت ہونا۔ تو قیامت ثابت ہونے والی ہے، معنی آج بہت سے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، مگر جب یہ قائم ہوگی تو سب کے لیے ثابت ہو جائے گی اور سب کو ماننا پڑے گا۔ آج بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تو کوئی انکار نہ کر سکے گا، تو اس کا حق ہونا لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور اس کا ثابت ہونا لوگ دیکھ لیں گے۔ الحاق، یا پھر حق ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر بندے کا عمل حقاً ثابت ہو جائے گا، اور لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ ایک مومن کا ایمان ثابت ہو جائے گا، ایک منافق کا نفاق حق اور ثابت ہو جائے گا، کافر کا کفر، مشرک کا شرک، اور ایک بدعتی انسان کی بدعت۔ تو کوئی اپنے کسی عمل کا انکار نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے بھی سورہ مبارکہ کا نام الحاقہ، معنی ہر عمل کرنے والے کے لیے اس کا عمل قیامت کے دن ثابت ہو جائے گا، اور کسی انکار کی نہ گنجائش ہوگی نہ مجال ہوگی۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی، حق ہونے والی۔ ملحاقہ، کیا ہے یہ ثابت ہونے والی، اور کیا ہے یہ حق ہونے والی؟ ترکیبی اعتبار سے الحاقہ جو پہلا ہے
یہ مبتدا ہے. آگے مل حاقہ میں جو ما ہے یہ مبتدا ثانی ہے، اور دوسرا الحاقہ اس کی خبر ہے. مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر پہلے مبتدا الحاقہ کی خبر ہو گیا. تو کیا ہے حاقہ، کیا ہے ثابت ہونے والی یا کیا ہے حق ہونے والی؟ یہ تکرار بصورت استفسار قیامت کی ہولناکی اور اس کی عظمت اور اس کا بہت بڑا ہونا ظاہر کرتا ہے. الحاقۃ ما الحاقہ، تو الحاقہ کا تکرار قیامت کی خطورت اور اس کی ہولناکی اور اس کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے. وما ادراک ما الحاقہ، اور کیا علم دے گا تجھے ما الحاقہ کہ حاقہ کیا ہے، تجھے کیا علم، یا الحاقہ کیا ہے؟ تو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قرآن میں نبی علیہ السلام کے لیے جہاں ما ادراک استعمال ہوا، تجھے کیا علم، تو وہ علم اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا. اور جہاں ما یدریک مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیا. جیسے لعل الساعة تکون قریبا، تو قیامت کے وقوع کا علم نبی کو نہیں دیا، تو وہاں ما یدریکا کا لفظ ہے. تو جہاں ما ادراکا ہے ماضی کا صیغہ، وہاں کا علم اور درایت اللہ تعالیٰ نے نبی کو دے دی. اور جہاں ما یدریکا مضارع یا مستقبل کا صیغہ ہے، وہاں خبر نہیں دی اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس. تو کیا علم تجھے، یہ حق کا کیا ہے، قیامت کیا ہے، یہ حق ہونے والی اور ثابت ہونے والی؟ تو قیامت کی بہت سی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں. کچھ کا ذکر قرآن میں ہے اور کچھ کا ذکر نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ہے. فرمایا کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا ثمود نے اور عاد نے بالقارعہ، قارعہ کو. قارعہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. یہ قارعہ یقرع و قرعا کا معنی کھٹکھٹانا، دستک دینا. تو قیامت کا وقوع جو ہے یہ ہر دل پہ ایک دستک ہوگی کہ قیامت قائم ہو چکی، اور وہ دستک لوگوں کی گھبراہٹ اور جزا فضا کا باعث ہوگی. تو اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام القارعہ، دستک دینے والی، دلوں کو کھٹکھٹانے والی اور بڑی ہولناک دستک. یہ بہت بڑی ایک چیخ ہوگی قیامت کے وقوع کی، اور یہ چیخ دلوں پر دستک ثابت ہوگی، جس سے ایک بڑی گھبراہٹ، پریشانی اور ہولناکی ہر دل پر طاری ہو جائے گی. تو اس لیے القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. اور اس نام سے ایک صورت بھی قرآن میں موجود ہے، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، جو اس دستک اور کھٹکھٹاہٹ کی ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قیامت کا وقوع دلوں پر دستک ہوگی اور تمام دل پھٹنے کو ہوں گے اور ان پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہوگی. تو ثمود اور عاد نے قیامت کو جھٹلایا. یہ ثمود ایک قوم ہے
جن کی طرف اللہ کے رسول صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور یہ قوم اس کا مسکن مقام حجر، اور حجر جو ہے یہ شام اور حجاز کے مابین ایک علاقہ ہے جہاں یہ قوم آباد تھی، اور اس کا رسول صالح علیہ السلام۔ اور عاد یہ بھی ایک قوم ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور اس قوم کا مسکن احقاف مقام تھا، اور احقاف جو ہے یہ عمان اور حضرموت کے درمیان واقع ہے۔ حضرموت یمن والا، یمن کا شہر حضرموت، تو یہ قوم عاد کا مسکن تھا، احقاف مقام جو عمان اور حضرموت کے درمیان واقع ہے۔ تو ان دونوں قوموں نے، قوم ثمود اور قوم عاد نے قارعہ کو یعنی قیامت کے وقوع کو جھٹلایا، تو اللہ کی پکڑ آ گئی۔ یعنی یہ تنبیہ اہل مکہ کو، وہ بھی قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور قیامت کے وقوع کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ باخبر کر رہے کہ جیسے ہم نے قوم عاد اور قوم ثمود پر حجت قائم کر کے اور ان کے انکار کے باوجود پھر ان کو پکڑا اور اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا، تو تم پر بھی قیامت کے تعلق سے حجت قائم ہو چکی، نبی کی دعوت پہنچ چکی، اور اگر تم انکار کرو گے تو تم اللہ کے عذاب سے بھلا کیسے بے خوف ہو سکتے ہو؟ تم اس عذاب کے لپیٹے میں آ سکتے ہو۔ یہاں خالق اور مالک کے دو طرح کے قانون ہیں، چاہے تو فوراً پکڑ لے اور چاہے ڈھیل دے دے، جیسا کہ پیچھے گزرا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈھیل دینے کی جو میری تدبیر ہے وہ بڑی ہی مضبوط اور پختہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی ہولناک ہوگی۔ ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی کے دن لمبے ہو جائیں اور تمہارے گناہ بڑھتے جائیں، تمہارا کبر اور نافرمانی بڑھتی جائے، تاکہ اور شدید تمہارا مواخذہ ہو اور زیادہ بڑے عذاب کے لپیٹے میں تم آ جاؤ۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جہاں تک سمود کا معاملہ ہے تو سمود اہلکوا ہلاک کیے گئے بالطاغیہ، طاغیہ سے، طاغیہ چیخ، ایسی چیخ جو حد سے بڑی ہوئی۔ اس میں طغیانی کا معنی ہے، اور طغیانی لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی حد سے بڑھ جائے۔ تو قوم سمود کی پکڑ ہوئی ایک چیخ کے ساتھ جس کی شدت اور ہولناکی حد سے بڑی ہوئی تھی۔ یہ چیخ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی بڑی شدید اور ہولناک چیخ، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جبریل امین علیہ السلام کی چیخ تھی، ان کی شدید آواز تھی، حد سے بڑی ہوئی آواز، جو قوم ثمود کے لیے ہلاکت کا پیغام ثابت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کے عذاب کو کئی صورتوں میں ان پر نازل کیا، ہولناک چیخ بھی ان پر مسلط کی، اور کنکریاں بھی ان پر پھینکی، اور ان کو اوپر اٹھایا بھی گیا اور پھر ادھر ادھر پٹک دیا گیا۔ یہ قوم ثمود کی ہلاکت کا قصہ ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جہاں تک تعلق ہے عاد کا، فَأُهْلِكُوا وہ ہلاک کیے گئے بِرِيحٍ ایک ہوا کے ساتھ، ایک آندھی کے ساتھ، صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ جو کہ بہت ہی ٹھنڈی تھی۔ سر یہ سر سے ماخوذ ہے، اور سر برد کو، ٹھنڈک کو بولتے ہیں، اور وہ ہوا بڑی خوفناک قسم کی ٹھنڈی تھی،
اور عاتیۃ انتہائی سرکش اور بہت ہی تیز ایک آندھی جس میں ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ تیزی تھی، سرکشی تھی اور حد سے تجاوز تھا۔ یہ قوم عاد کی ہلاکت کا قصہ کہ ان پر ایک ہوا مسلط کی گئی اور وہ ہوا ان کی بربادی کا باعث بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری مدد صبا کے ساتھ کی گئی اور قوم عاد کو دبور، یہ دونوں ہواؤں کی قسمیں ہیں۔ میری مدد جس ہوا سے کی گئی وہ صبا ہے، اور یہ مدد اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب کے موقع پر کی، جب کفار قریش ایک خطرناک قسم کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور کئی دن یہ محاصرہ قائم رہا۔ بالآخر اللہ کے امر سے ایک ہوا چلی بہت ہی تیز، جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے قدم بھی ڈگمگا گئے اور ان کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا بھیجی قوم کفار کو وہاں سے دوڑانے اور شکست خوردہ کرنے کے لیے، اور اس ہوا کے ذریعے مدد کی اپنے پیارے رسول محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور اللہ رب العزت نے اسی ہوا سے جس کا نام دبور ہے قوم عاد کو ہلاک کیا، جو ٹھنڈی بھی تھی اور تیز ایک طوفانی ہوا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، سخر بمعنی سلط، اللہ نے اس ہوا کو مسلط کیا ان پر 7 لیال 7 راتیں و8 ایام اور 8 دن، حسوما مسلسل بلا انقطاع، بلا توقف، کسی روک ٹوک کے بغیر یہ ہوا چلتی رہی 8 دن اور 7 راتیں۔ ایک آندھی طوفانی ہوا جو اپنے ضمن میں ٹھنڈ لیے ہوئے تھی اور بہت ہی جوشیلی ہوا تھی، اور اس ہوا کی شدت سے وہ لوگ فضاؤں میں جھول رہے تھے، اور یہ ہوا کسی کو کہیں گرا رہی تھی اور کسی کو کہیں گرا رہی تھی۔ یہ قوم عاد کی بربادی کا قصہ ہے۔ فطر القوم فیہا صرع، آپ دیکھتے قوم کو، ان لوگوں کو، فیہا اس میں، اس عذاب میں، اس ہوا میں، صرع زمین پر گرائے ہوئے، صرع سرع کی جمع، اور سری سے مراد وہ شخص جس کو مار کر زمین پر پھینک دیا جائے۔ تو صرع بمعنی ہلکا، یعنی ہلاک کیے ہوئے، زمین پر گرائے ہوئے۔ اور اس پر مزید اضافہ یہ کہ جب ان کو مار کر زمین پر گرا دیا گیا تو پھر مختلف جانور اور درندے انہیں آ کر کھانے لگے، تو ان کی لاشوں کے ساتھ بھی یہ بدسلوکی جانوروں نے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے اسی قسم کے ہولناک انجام کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ مسلسل 7-8 دن ان پر آندھی چلتی رہی، جس میں ٹھنڈک بھی تھی اور تیزی بھی تھی، اور وہ ان کو اڑا رہی تھی، ادھر ادھر گرا رہی تھی، اور بالآخر انہیں قتل کر کے، ختم کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، اور پھر زمین کے درندوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا جو ان کو آ کر کھانے لگے، اور اس طرح ان کی لاشوں کی بڑی بے حرمتی ہوئی اور ان کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ تو آپ دیکھتے اس قوم کو کس طرح وہ بچھاڑ دیے گئے اور ان کی جانوں کو ختم کر کے ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا وہ تنے ہیں کھجوروں کے، اور خاویہ بالکل کھوکھلے، جن کے سروں کو کاٹ دیا جائے تو تنوں کو، جس طرح کھجوروں کے تنوں کو کاٹ کر زمین پر بکھیر دیا جائے، اس طرح ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔
جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے قد کاٹ کیسے تھے اور ان کی جسامت کیسی تھی، مگر اس قوی جسامت کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر غالب ہے، ان پر حاوی ہے، اور اللہ پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایسی قوموں کو پکڑا جو بڑے بڑے پہلوان تھے اور بڑے بڑے عظیم الجثہ تھے اور قوی الابدان تھے، تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری طاقت ان کے مقابلے میں کیا ہے۔ جب ان قوموں کو پچھاڑ کے رکھ دیا گیا اور تباہ و برباد کر دیا گیا، انہیں فضاؤں میں جھلایا گیا اور بالآخر مار کر ان کو بکھیر دیا گیا، حالانکہ بڑے وہ قوی جثہ تھے، ان کے جسم کھجوروں کی تنوں کے مانند دکھائی دے رہے تھے، تو اس کے مقابلے میں تمہاری کیا طاقت ہے اور تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تمہیں بھی پکڑ لے بڑی آسانی کے ساتھ اور تباہ و برباد کر دے، تو پھر اس روش پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نشانے بن سکتے ہو۔ اور آج بھی اگر باز آ جاؤ اور توبۃ النصوح کا راستہ اختیار کر لو تو اللہ رب العزت تمہیں حفاظت بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، بلکہ توبہ کرنے پر تم سے خوش بھی ہوگا، راضی بھی ہوگا۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ پر ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرنے کے باوجود توبۃ النصوح کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے بہت ہی خوش ہوتا ہے اور بہت ہی راضی ہوتا ہے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے کوئی باقی بچا ہوا؟ یعنی قوم عاد اور قوم ثمود، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا اور ان کا ایک فرد بھی باقی نہیں بچا سوائے ان تھوڑے سے افراد کے جو ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، وہ بھی انہی میں موجود تھے، ان کے اندر تھے۔ اور چیخ جو برآمد ہوئی قوم ثمود کے لیے، تو جن لوگوں پر وہ چیخ مسلط ہوئی، ٹوٹ کر گری، تو اس مقام پر یہ مومنین بھی موجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان تک یہ چیخ پہنچنے نہیں دی۔ یعنی ایک ہی مقام ہے، ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے اور ایک جیسی چیخ کی شدت ہے، مگر وہاں موجود کچھ لوگوں تک پہنچی، ان کے درمیان کچھ لوگ موجود ہیں، ان تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح قوم عاد کے لیے جو آندھی کا عذاب آیا، تو جو مومن افراد تھے وہ بھی اندر موجود تھے، ایک ہی خطہ، ایک ہی علاقہ اور ایک ہی آندھی، مگر کچھ لوگوں تک پہنچی اور کچھ لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچنے دی، ان کو محفوظ رکھا۔ یہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ ایک جیسی حالت ہے، ایک جیسا منظر ہے، ایک جیسا عذاب ہے جو مسلط کیا گیا، مگر بعض کو لاحق ہوا اور بعض کو لاحق نہیں ہوا۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے صاف بچا لیا، جو اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔